یا کوشش کرو تو 1 محرم سے لے کر کے 10 محرم تک رکھ لو۔ تو جن کے نام کا جلوس نکال رہے ہیں لوگ، وہ کتنے امن اور شانتی کا پیغام دینے والے ہوں گے۔ اب آپ نے کہی کہ وہ چاروں طرف گھومنا، طواف کرنا، تو صاحب یہ گناہ کے علاوہ تو ثواب کا کام نہیں ہے۔ وہ تو مسلمانوں کی شادیوں میں بھی منع ہے۔ یوم عاشوراء کی کیا فضیلت ہے، اس کے موضوع پر آج گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مولانا احمد رضا موجود ہیں۔ ان سے بات چیت کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ سلیکٹ 24 نیوز میں آپ کا سواگت ہے، میں ہوں محمد صادق۔ آئیے سیدھے چلتے ہیں مولانا احمد رضا صاحب کے پاس اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یوم عاشوراء کی کیا فضیلت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم عاشوراء کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے جی تو بڑی تفصیلی گفتگو ہے۔ بس اختصار میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں۔ جی وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات یہودیوں سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ سب روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھا کہ تم نے کیا روزہ رکھا ہوا ہے؟ کہا کہ ہاں، ہم لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ وہ یوم عاشوراء کی تاریخ تھی۔ جی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا کہ کیا تم نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو جواب میں یہ ہوا کہ ہاں، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جو باتیں تھیں وہ عرض کری۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ پیغام دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم یہ 1 روزہ رکھتے ہیں، تم 2 روزہ رکھو، مطلب دونوں میں تفریق پیدا ہونا چاہیے۔ جی یا 9-10 رکھ لو یا 10-11 رکھ لو، یا کوشش کرو تو 1 محرم سے لے کر کے 10 محرم تک رکھ لو۔ جی ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث یوم عاشوراء کے حوالے سے، خصوصاً روزے کے حوالے سے، یہ تب رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ اب جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا دل چاہے وہ روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی بہت اہم چیز اس میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ آپ دیکھیں گے ڈھول تاشے کا اس میں انتظام کافی حد تک جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے دکھتا ہے۔ عورتوں کا میلہ اور ادھر ادھر کے بازاروں میں گھومنے کا سلسلہ بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ اس کو لے کر کے حدیث کی روشنی اور اسلامک ضابطے کے اعتبار سے کیا کچھ کہیں گے؟ ڈھول اور تاشے کی جہاں تک بات ہے، جی وہ تو مسلمانوں کی شادیوں میں بھی منع ہے، اور اس کا ذکر کہیں کسی کتاب میں، کسی مکتب فکر کی کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گا۔ جی اس لیے ہمیں ڈھول اور تاشے سے بچنا چاہیے۔ اور یہ جو محرم الحرام کی تاریخ میں جی 1 محرم سے لے کر کے 10 محرم تک، پھر 12 محرم کو، پھر 40ویں کی تاریخ میں لڑکے ڈھول تاشا وغیرہ بجا کر، ڈنکے بجا کر لوگ نکل رہے ہیں جی بے طریقے۔ اس جلوس میں جو لوگ شامل ہو رہے ہیں، اس جلوس میں لوگوں نے شراب بھی پی رکھی ہے، بہت سارے لوگوں نے شراب بھی پی رکھی ہے، تاڑی بھی پیتے ہیں لوگ، اور طرح طرح کے نشے کر کے لوگ نکلتے ہیں۔ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ چنندہ لوگ ہیں، 1-2 لوگ ہیں۔ جی ان لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے ایسا، اس لیے کہ یہ جو جلوس نکل رہا ہے نا، یہ جلوس حضرت سیدنا امام حسین کے نام سے منسوب ہے۔ جی سو اس جلوس میں پاکی اور طہارت کا خاص خیال رکھنا چاہیے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ جلوس جب نکل رہا ہوتا ہے تو ادب و احترام کے ساتھ جلوس نکلنا چاہیے۔ جی جلوس اس انداز میں نکلنا چاہیے کہ غیروں کو لگے کہ یہ جو جلوس نکل رہا ہے اور جن کے نام سے نکالا جا رہا ہے،
جب جلوس نکالنے والے اتنے امن اور شانتی کے ساتھ جا رہے ہیں تو جن کے نام کا جلوس نکال رہے ہیں لوگ وہ کتنے امن اور شانتی کا پیغام دینے والے ہوں گے، وہ کتنے اچھے لوگ ہوں گے، وہ کتنے مہان لوگ ہوں گے۔ ان ساری چیزوں پہ خاص توجہ دینا چاہیے۔ رہ گئی جلوس میں عورتوں کا شامل ہونا۔ جلوس میں عورتوں کا شامل ہونا بالکل احمقانہ چال ہے اور یہ جہالت پر مبنی باتیں ہیں۔ ان کو ہر حال میں پردے کا خیال کرنا چاہیے، اور جن گھروں میں تعلیم کی کمی ہے، جن گھروں میں جہالت زیادہ ہے، انہی گھروں کی عورتیں جلوس میں آپ کو ملیں گی۔ خدا نہ خواستہ جلوس میں کوئی ایسا حادثہ پیش ہو جاتا ہے تو مرد تو طاقتور ہوتے ہیں، وہ تو نکل بھاگیں گے، لیکن عورتیں کہاں جائیں گی؟ ساری آفتیں ہماری خواتین پہ آئیں گی۔ اس لیے میں سیلیکٹ 24 نیوز کے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میں یہ باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ عورتوں کو جلوس میں جانے سے روکا جائے۔ 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کو جو جلوس شاہراہوں پر نکلتی ہے، سڑکوں پر نکلتی ہے، اس جلوس میں بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، اس جلوس میں ہر مکتب فکر کے لوگوں کو شامل ہونا چاہیے۔ اس میں سنی بریلوی لوگوں کو بھی شامل ہونا چاہیے، دیوبندی لوگوں کو بھی شامل ہونا چاہیے، اہل حدیث کو بھی شامل ہونا چاہیے، مطلب ہر مکتب فکر کے لوگوں کو شامل ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو جلوس جا رہا ہے نا، یہ اسلامی شان و شوکت کو بیان کر رہا ہے، اور لگ رہا ہے کہ یہ جو جلوس نکل رہا ہے اس سے مذہب اسلام کی شان و شوکت بھی بیان ہو رہی ہے، اور حضرت سیدنا امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ عورتوں کا ذکر اگر آپ نے کیا ہے، آپ نے منع کیا ہے، سختی سے آپ نے منع کیا ہے کہ جلوس میں عورتوں کا جانا ہر حال میں رکنا چاہیے، لیکن اگر بہت زیادہ سختی کرتے ہیں تو لوگ پھر کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آپ عقیدے سے بھٹک چکے ہیں، اس کو لے کے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں نے ایک بات کہی کہ یہ جہالت پر مبنی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو شریعت کی شاہراہ بتائی جاتی ہے، شریعت کا راستہ بتایا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ آدمی اپنے ایمان سے بھٹک گیا ہے۔ یہ بات صحیح ہے، جو بات آپ نے کہی یہ بات صحیح ہے کہ یہ 24 نمبر ہو گئے ہیں، یہ دیوبندی ہو گئے ہیں، یہ اپنے عقیدے سے بھٹک گئے ہیں۔ حالانکہ یہ چیز بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے۔ آپ کو وہ بات بتائی جا رہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، آج 9ویں محرم الحرام ہے اور کل 10ویں محرم الحرام یوم عاشورہ کی تاریخ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کے پیارے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، چونکہ صبح سے فجر کی نماز سے لے کر بعد نماز فجر سے لے کر ظہر کی نماز تک تو ایک ایک کر کے مصطفیٰ کی چمن کے ایک ایک گل شہید ہو گئے تھے، کوئی بچہ تک نہیں بچا تھا، اب امام حسین ہی بچے ہیں۔ امام حسین اس ضمن میں بہت ساری باتیں ہیں، میں کچھ عرض نہیں کر رہا ہوں، بس میں ٹاپک پہ آ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسین جب تلوار لے کر گھوڑے پہ خاندانی وجاہت کے ساتھ سوار ہوئے اور میدان کربلا میں پہنچے تو چاروں طرف سے آپ پہ حملے ہونے لگے۔ گھر کی خواتین چاہیں کہ ہم خیمے سے نکلیں اور اپنے حسین کو بچا لیں، اپنے حسین کی طرف دوڑیں، لیکن حضرت سیدنا امام حسین جہاں ایک طرف یزیدیوں کا مقابلہ کر رہے تھے، ان کی تیر اور تلواروں کا مقابلہ کر رہے تھے، ان کی طرف سے دیے ہوئے زخموں کا مقابلہ کر رہے تھے، وہی سیدنا حضرت امام حسین اپنے گھر والوں کی طرف بھی توجہ دے رہے تھے کہ میرے گھر کی کوئی خاتون اپنے خیمے سے باہر تو نہیں آ رہی ہے، اپنے گھر کے اپنے خیمے سے کوئی بیٹی میری باہر تو نہیں آ رہی ہے، گھوڑے پہ سوار ہے، وہیں سے آواز دے رہے ہیں خبردار خیمے سے باہر نہ آنا۔ کیا مطلب؟ حضرت سیدنا امام حسین پردے کی تلقین میدان کربلا میں یزیدیوں کے بیچ ہو کر، زخموں کے بیچ میں رہ کر آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم پردے میں رہنا، پردے کی چیز ہو۔ ہمیں میدان کربلا سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے،
ہماری عورتوں کو, ہمارے بھائیوں کو, ہمارے بہنوں کو. اگر ہم ایسا بتاتے ہیں تو پھر اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے ایمان سے بھٹک گئے ہیں, اپنے مسلک, اپنے عقیدے سے بھٹک گئے ہیں, تو بھائی صاحب آپ کہیے, آپ 10 بار کہیے, ہم 20 بار منع کریں گے. چلتے چلتے ایک اور اہم سوال ذہن میں آتا ہے. بہت سارے لوگوں نے ہم سے کہا کہ اگر اس ٹاپک پہ آپ بات کریں تو ضرور پوچھیں گے. جگہ جگہ کربلا بنایا جاتا ہے اور وہاں پر عورتیں طواف کرتی ہیں, گھومتی ہیں, اس پہ اگربتی, موم بتی اور طرح طرح کی چیزیں وہ جلاتی ہیں. وہ کہاں تک درست ہے اور کتنا صحیح ہے؟ دیکھیے, یہ بناوٹی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہاں جا کر ہی ہماری نیاز ہوگی, وہاں جا کر ہی نظر ہوگی. وہ نظر گھر میں بھی ہو سکتی ہے, وہ نظر مسجد میں بھی ہو سکتی ہے, وہ نظر اپنے محلے میں, اپنے گھر میں بھی ہو سکتی ہے. اب آپ نے کہی کہ وہ چاروں طرف گھومنا, طواف کرنا, تو صاحب یہ گناہ کے علاوہ تو ثواب کا کام نہیں ہے. بچنا چاہیے جو لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں یا جو عورتیں ایسا کر رہی ہیں. ابھی بہت سارے سوالات گھوم رہے ہیں کہ اگر وہ امام باڑے پہ جا کر کے امام صاحب فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو کیا امام صاحب کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اب کوئی فتاوی رضویہ کا حوالہ دے رہے ہیں لوگ, تو کوئی اور فتویٰ دے رہا, کوئی اور فتویٰ دے رہا. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں گھوم رہی ہیں, لیکن بچنا چاہیے وہاں جا کر نیاز دلانے سے. بھائی نیاز نظر اپنے گھر پہ آپ دلائیے. تو یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا احمد رضا, جو اسلامی باتوں کے ساتھ ساتھ دنیاوی اعتبار سے بھی ہمیں اسلام کے پرتی جاگروک کرنے کی کوشش کر رہے تھے. پھر ملتے ہیں کسی نئی شخصیت کے ساتھ, تب تک ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. سلیکٹ 24 نیوز کو لائک, سبسکرائب, شیئر ضرور کریں. ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیج کو بھی فالو, لائک, شیئر, کمنٹ کرنا نہ بھولیں, اور ہمارے ویب سائٹ www.select24news.in پر وزٹ ضرور کریں. اب آپ کے شہر سیوان کے لکشمی پور میں بھرپور سویدھاؤں کے ساتھ کھل گیا ہے ہوٹل سلیکٹ اینڈ میرج ہال. آپ کو بتا دیں 10 جون سے بھاری ڈسکاؤنٹ کے ساتھ بکنگ شروع ہے. ایک بار ضرور پہنچیں. اس میں آپ کو ملے گا فلی ایئر کنڈیشن, ساتھ ہی بکنگ کے ساتھ ٹینٹ کا سارا سامان, برتن اور چولہا بالکل فری. جلد ہی کسی بھی کارکرم کو اچھے واتاورن میں کرنے کے لیے بک کریں ہوٹل سلیکٹ اینڈ میرج ہال. ہمارا پتہ ہے لکشمی پور, سسپن ڈھالا, بیسائیڈ ڈاکٹر توفیق احمد. ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 8797327330. ایک بار ضرور پہنچیں اور اس بھاری ڈسکاؤنٹ کا لابھ اٹھائیں.